شیخ توسی نے المجالس میں دو اسناد کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے عبائد طاہرین کی سند سے ارشاد فرمایا، عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قانب گروہ بنی ہاشم کے ساتھ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امیر المومنین کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں آئیں۔ اس وقت امیر المومنین شک میں مادر میں تھے۔ بی بی بیت اللہ کے پاس آ کر رک گئیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ کے حضور یہ دعا کی، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری طرف سے جو کچھ تیرے انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تو نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس نے ہی تیرا قدیمی گھر بنایا تھا۔ میں تجھے اس گھر اور اس کے بنانے والے اور اس مولود کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو کہ میرے شکم میں ہے، جو مجھ سے کلام کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے مانوس رکھتا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے، تیرے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ میری ولادت کے عمل کو میرے لیے آسان بنا۔ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قانب کا بیان ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ الفاظ کہے اور یہ دعا کی تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی طرف سے بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو گئیں اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر پھٹی ہوئی دیوار اللہ کے حکم سے دوبارہ مل گئی۔ ہم نے اسے خدا کا ایک خصوصی امر خیال کیا اور فاطمہ بنت اسد 3 دن تک بیت اللہ میں رہیں۔ اہل مکہ میں اس واقعے کے متعلق بڑی گفتگو ہوئی۔ مکہ کی گلیوں میں بلکہ گھروں میں پردہ نشین عورتیں بھی اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے لگیں۔ 3 دن کے بعد دیوار کعبہ دوبارہ اس جگہ سے پھٹ گئی جہاں سے وہ پہلے پھٹی تھی۔ دیوار کعبہ پھٹنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبے سے برآمد ہوئیں۔ اس وقت ان کے ہاتھوں پر علی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، لوگو، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھ سے قبل جن خواتین کو چنا تھا ان پر مجھے فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر ایک ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کی جہاں مجبوری کے علاوہ عبادت کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ ان کے لیے عیسیٰ کی ولادت آسان بنا دی گئی۔ انہوں نے ویران زمین پر خشک کھجور کے درخت کو ہلایا تو ان پر تازہ کھجوریں گری۔ اللہ نے میرا انتخاب کیا اور ان دنوں خواتین اور مجھ سے پہلی تمام خواتین پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اللہ کے قدیم گھر میں بچے کو جنم دیا اور میں نے بیت اللہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران جنت کے پھل، جنت کا رزق کھاتی رہی، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک منادی نے مجھے ندا دی اور کہا، اے فاطمہ، اس کا نام علی رکھنا، میں علی الاعلیٰ ہوں۔ میں نے اسے اپنی قدرت، اپنے جلال کی عزت، اپنے عدل و انصاف سے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے اور میں نے اسے اپنے ادب سے معطب بنایا اور میں نے اپنا حکم اس کے سپرد کیا۔ میں نے اسے اپنے گہرے علم سے واقفیت عطا کی اور وہ میرے گھر میں پیدا ہوا۔ وہ پہلا فرد ہے جو میرے گھر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے گا اور میرے گھر میں نصب بتوں کو توڑے گا، انہیں منہ کے بل زمین پر گرا دے گا، میری عظمت بیان کرے گا اور میری تمجید کرے گا اور میرے کلمہ توحید کو جاری کرے گا۔ وہ میرے حبیب اور میرے نبی اور میرے منتخب رسول محمد مصطفیٰ کے بعد امام ہوگا اور اس کا وصی ہوگا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اس سے محبت رکھے گا اور اس کی مدد کرے گا، اور اس کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مدد نہ کرے گا اور اس کے حق کا انکار کرے گا۔